الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چند خرابیوں کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے لے کے بنی اسماعیل کو عطا فرمائی. آخری رسالت آخری نبوت بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو عطا فرمائی جن خرابیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ان خرابیوں کا بھی ذکر کیا اور ان خرابیوں سے اللہ نے منع کیا ان کو. ایک تو یہ کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ، اس کا اپنی باقی آنے والی نسلوں کے لیے اولین کافر مت بنو. اگر تم نے انکار کیا تمہیں دیکھ کے تمہاری نسل بھی انکار کرے گی اور اس طرح اس ان کے وبال میں تم بھی برابر کی شریک ہو. ایک تو یہ کہ جب تمہیں پتہ ہے قرآن حق ہے، آخری نبی حق ہے اور لوگوں کو ابھی تک اس کی نشانیاں بتاتے رہے اس کے کلام کی اور خود نبی کی، اب جب وہ آ چکے ہیں تو تم کو پر ایمان لے آؤ. لہذا تم اس کے اولین کافرین بن بنو. اور ساتھ اللہ تبارک یوں بھی فرمایا کہ میری آیات کو دنیا کی معمولی قیمت پہ معمولی فوائد کے بدلے مت پہ. اور ساتھ یہ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، خلط ملط مت کرو اور اس طرح حق بات کو مت چھپاؤ. تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی پر حق ہے اور اللہ کا یہ آخری کلام پر حق ہے، تو اب جو ہے نا وہ اسے چھپاؤ مت. جیسے پہلے لوگوں کو کہتے تھے اب بھی اسی طرح کہو کہ قرآن پر حق ہے یا آخری نبی پر حق ہے. حالانکہ تم جانتے ہو کہ قرآن بھی پر حق ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے، آخری نبی پر حق ہے. اچھا، وہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ وہ قرآن پہ ایمان کو نہیں لاتے. ایک تو اس حسد کی وجہ سے جو میں گزشتہ آیات کے اور وقت کہتا رہتا ہوں کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل سے کیوں آیا، لیکن اس حسد کی وجہ سے. اور دوسرا دنیاوی مالی فوائد کی وجہ سے. اور ان کو جو منصبی مقام حاصل تھا اپنی قوم میں، منصبی مقام حاصل تھا اپنی قوم میں، اس منصبی مقام کے فوت ہونے کا ڈر سے گویا حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے قرآن پہ بھی ایمان نہیں لا رہے. جہاں حسد تھا وہاں حب مال اور حب جاہ، حب منصب، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے. ایمان لے آئیں گے تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری مان کر ان کی تابعداری کرنی پڑے گی. اور اس طرح لوگوں سے ہمیں جو نذرانے مل رہے ہیں اس منصب کی وجہ سے وہ نذرانے بند ہو رہے ہیں. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا کہ تم یہ دو چیزیں اپناؤ، یہ دو چیزیں تو تمہاری دونوں بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، حب مال کی بیماری بھی اور حب جاہ کی بیماری، یہ دونوں بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حب جاہ منصب کی محبت کی بیماری کس چیز سے ٹھیک ہوگی؟ نماز قائم کرو۔ نماز اللہ نے فرض کی ہے تکبر غرور کے خاتمے کے لیے، کہ حضرت انسان سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہو اور عاجزی اس کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کی ہے، نماز کو فرض کیا، غرور تکبر کا خاتمہ ہو اور عاجزی پیدا ہو۔ انسان کی نماز ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جو جامع عبادات ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات پہ مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے پر بھی مشتمل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ساری دعاؤں پر مشتمل ہے۔ قرآن کی تلاوت جو بہترین عبادت ہے اس پہ بھی مشتمل ہے۔ یہ شہادتین جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ ان شہادتین پہ بھی مشتمل ہے۔ نماز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ درود پہ بھی مشتمل ہے، درود پہ بھی کیا ہے؟ یہ مشتمل ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر جو آدمی نماز ادا کرتا ہے تو ایک گناہ وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا بھی پڑتا ہے، خرچ بھی، جب نماز پڑھتا ہے تو کچھ خرچ کرنا بھی پڑتا ہے اس کو، تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ اور جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں سب پہ یہ مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آدمی دیان کے ساتھ نماز پڑھے، دیان کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو پتہ چلے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہے تو پتہ چلے میں الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں، خود پڑھے تو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں، پڑھائے یا پڑھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور پیچھے پڑھے تو پتہ چلے میں کیا سن رہا ہوں، یہ پتہ چلے۔ تو یہ وہ نماز ہے کہ جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے، عاجزی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس سے حب جاہ، منصب کی محبت جو تکبر کے علامت لالچ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت نکل جاتی ہے۔ اور نماز تو پھر ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی جسمانی، روحانی، نفسانی اصلاح ہوتی ہے، جسمانی، روحانی اور نفسانی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ نماز عجیب و غریب عبادت ہے، عجیب و غریب عبادت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اگر حب جاہ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز۔ اور پھر نماز بھی کس طرح؟ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے مذہب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں
دلائل کی روشنی میں قریب بواجب ہے، جمعہ کی نماز قریب بوجوب ہے۔ یہ سنت موقع ایسی ہے کہ جو قریب بوجوب ہے، واجب کے قریب ہے، اتنی تاکید ہے اس کی وجہ اس کی وعید آئی ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، اور ہمارے ایسی سنت موقع جو واجب کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلا عذر جمعہ چھوڑنے والے کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا اللہ کی قسم، میں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جو ہے اکٹھی کروں اور پھر کسی کو آزان کا کہوں، وہ آزان دے دے، پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا اپنا نائب بناؤں، وہ جماعت کرا دے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بلا عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرا تو یہ دل کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا دل کرتا ہے، رحمت للعالمین کا یہ دل کرتا ہے کہ جو بلا عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی بھی بلا عذر جمعہ سے جو ہے نا رہتا نہیں تھا، جمعہ سے سوائے اس آدمی کے جو کھلا منافق ہوتا تھا، کھلا منافق ہوتا تھا۔ اور فرمایا یہ جو جمعہ کو چھوڑے گا بلا عذر، اللہ کے حبیب کی سنت کو چھوڑے گا، اور جو اللہ کے حبیب کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ جماعت کے ساتھ نماز جو بلا عذر نہ پڑھے وہ آدمی کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی۔ اپنی طرف سے وہ ایسی وعید ذکر نہیں کر سکتے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کامل ادائیگی ہے، جماعت کے بغیر نماز پڑھنا ناقص ادائیگی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر نماز کامل فرض کی ہے، ناقص فرض نہیں کی۔ کل اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہارے اوپر نماز کامل فرض کی تھی، تم نے کامل کیوں نہیں پڑھی تھی، ناقص کیوں پڑھی تھی؟ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے خود بجا کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے، اور پھر اس میں ایک اور بھی بات ہے، یہاں اللہ تبارک نے جو رکوع کا ذکر کیا، ایک تو جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور یہی وجہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دو آدمی جنگل میں ہو، جنگل میں دو آدمی جنگل میں، وہاں سے مسجد نہیں آ سکتے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ دو آدمی بھی وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تنہا نماز نہ پڑھے۔ اتنی تاکید ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اور پھر ساتھ یہاں خاص رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا، رکوع نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اسلام، پیغمبر اسلام، مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں اور دین اسلام کے، لہذا مجھے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، انہوں نے فرمایا اس سے آگے یا پیچھے ایک روزہ اور ملاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ میں ان کی مخالفت کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ دشمنان دین ہے۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز میں سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے، لہٰذا تم جو ہے وہ اپنی نماز میں کیا کرو؟ اللہ نے حکم دیا قرآن میں اللہ نے حکم دیا تم اپنی نماز میں رکوع شامل کرو۔ ٹھیک ہے، رکوع سجدے سے کمتر رکن ہے، لیکن بڑا اہم رکن ہے، بڑا اہم رکن۔ جب جھکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مجھ پہ ذمہ داری ڈالی جائے، میں اس ذمہ داری کے بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رب کی طرف سے جو بھی مجھ پہ ذمہ داری ڈالی جائے، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نماز میں ایک تو ہر جب جملہ کہے تو پتہ چلے میں جملہ کہوں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا پتہ چلے۔ اور دوسرا انسان عاجزی کا مظاہرہ کرے، عاجزی کا، کہ ہر عضو پہ عاجزی طاری ہو، عاجزی۔
جو نماز کی روح ہے، ایسی نماز سے پھر خود بھی جاؤ منصب کی محبت میں نہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، خود بجا کی وجہ سے، اقتدار کا شوق ہے، ذوق ہے اقتدار کا، لالچ ہے، اس لالچ کی وجہ سے دوسروں کا کیا کرتا ہے، دوسرا جو اہل ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹاتا ہے، داندلی کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور کہیں مار پیٹ کرتا ہے، اور اس طرح جو اہل ہے اس کو جو پیچھے کرتا ہے اور خود نہ اہل ہے اور حب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ نے علاج بتایا ہے، اگر مال کی محبت ختم کر رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک تو مال کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، دوسرا اندر سے بخل نکل جائے گا۔ بخل اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، خرچ کرنے کا۔ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا علاوہ بھی صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچ جاتا ہے، لیکن آدمی نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک زکوٰۃ کے علاوہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے اور نیکی میں کمال تک نہیں پہنچ سکو گے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو حب مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا بتایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہی وجہ ہے ان دو چیزوں کا اللہ ایک ساتھ جو ہے نا ذکر کرتا ہے قرآن میں، کئی مقامات پہ ایک ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک سے حب جاہ ختم ہوتی ہے اور دوسرے سے حب مال ختم ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیز انسان کے لیے مہلک ہے، حب جاہ بھی اور حب مال۔ اللہ سے بھی غفلت ہوتا ہے، اللہ کے دین سے، اور ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، دنیا آخرت اس طرح برباد کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے تو یہاں پر راست یہود کو بڑے مشفقانہ اور اصلاحانہ انداز سے یہ قرآن مجید کو اور قرآن مجید کو قبول کرنے، قرآن مجید پر ایمان لانے، دین اسلام کو قبول کرنے اور دین اسلام پہ عمل کرنے کا ایک آسان نسخہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بظاہر تمہارے پاس سرداری ہے، قوم اہلی کتاب ہو، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں سرداری ملی ہوئی ہے، لوگ تمہیں نذرانے دیتے ہیں، اور اس وجہ تم اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو، عرب کے لوگوں کو تو تم ان پڑھ جاہل کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے دین اسلام کی طرف آتے ہو تمہاری سرداری چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارے نذرانے بند ہو جاتے ہیں، یہ ڈر ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ دو نسخے اپنا لو تو دین اسلام کی طرف آنا، دین اسلام قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ براہ راست تو ان کو خطاب ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ نسخہ دیا ہے کہ دین پہ اگر آسانی سے عمل کرنا چاہتے ہو، دین اسلام پہ، تو پکے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی۔ اور نماز بھی اس طرح جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، پوری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اس طرح جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ جو ہے نا فرض زکوٰۃ ادا کر دے۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو جیسے حق ہے اس طرح ادا کرو گے تو پورے دین پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایک انتہائی آسان نسخہ دیا ہے دین اسلام پہ عمل کرنے کا۔ اللہ یہ جو یہودی تھے، یہودی علماء، یہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ بھائی تم نے جو دین اختیار کیا ہے، قبول کیا، یہ سچ دین ہے، سچا دین ہے، اور یہ جو نبی ہے بالکل برحق آخری نبی ہے، اس دین کو مت چھوڑو۔ لیکن خود جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں ذرا جھاڑا ہے، جھنجھوڑا ہے،
کہ اوروں کو جس دین کی تلقین کرتے ہو خود اس دین کو کیوں نہیں اپناتے؟ اوروں کو نیکی کا کہتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اگر عمل نہ کرے تو وہ دوسرے کو تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ تبلیغ تو کر سکتا ہے، لیکن ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عمل بھی کرے، ضروری ہے کہ عمل بھی کرے۔ ظاہر ہے اس تبلیغ کا پورا اثر تب ہوگا جب خود عمل ہوگا۔ خود جب کسی چیز پہ عمل ہوتا ہے، وہ آدمی جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کی بات کا پورا اثر ہوتا ہے، پورا اثر ہوتا ہے۔ اور خود آدمی عمل نہ کرے تو اس کا پورا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے جہنم کی کینچوں سے۔ تو میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطباء جو اوروں کو تو نیکی کہتے تھے، خود جو ہے وہ نیکی نہیں کرتے تھے، اوروں کو برائیوں سے منع کرتے تھے، خود برائی سے نہیں بچتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر امام راضی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ جہنم کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس سے ایسی بدبو جائے گی، ایسی بدبو کہ اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، ایسی بدبو ہوگی اس جہنمی سے۔ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول وہ بدبخت کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صاحب علم ہے، صاحب علم جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اپنے علم سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ پہلے تو اس پہ عمل کرے، پہلے اس پہ عمل کرے اور پھر اور لوگوں کو پہنچائے۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہے، خود اپنے علم پہ عمل ہو، اوروں کو پہنچائے۔ اس لیے عالم سے جو عمل کا پوچھے جائے گا وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ اوروں کو پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اوروں کو تو نیکیوں کا کہتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایک روایت میں اس کی مثال جو ہے وہ کس کی طرح ہے؟ چراغ کی طرح ہے۔ چراغ اوروں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن خود صرف جل رہا ہوتا ہے، خود صرف جل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا جو اوروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور خود نیکی نہیں کرتے، یہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اوروں کو تو نیکیوں کی طرف لاتے ہیں لیکن خود نیکی نہ کر کے اس طرح جہنم کی آگ میں وہ ہے جل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ ایک ایسا آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم رسید کیا جائے گا کہ جس کے پیڑ سے اس کی آنتیں باہر نکل کے لٹک رہی ہوں گی آنتیں، اور وہ ان آنتوں کو گھسیٹ رہا ہوگا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو وہ آدمی تھا جو ہمیں نیکی کا کہتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ وہ پھر اس سے پوچھیں گے آپ تو ہمیں نیکی کا کہتے تھے دنیا میں اور نیکی کا کہتے تھے، برائی سے روکتے تھے، یہ حال کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ کاش میں تمہیں نیکی کا تو کہتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے بچتا نہیں تھا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست تو کہہ رہا ہے یہود کو کہ تم اوروں کو تو نیکی کا کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو اس طرح ہمارا بھی یہی حکم ہے، اگر ہم اوروں کو نیکی کا کہیں خود پہ اس پہ عمل نہ کریں تو جیسے میں نے حدیث سے وعیدیں سنائی یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ خود عمل کرنے کی اور پھر اوروں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ براہ راست یہ نسخہ بھی دیا کس کو؟ یہود کو، کہ بھئی اپنا دین چھوڑنا اور دین اسلام کی طرف آنا جس سے تمہارے نذرانے ختم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کی آمدن کہیں سے لگی ہوئی ہو نا وہ آمدن کٹ جائے، اس سے پوچھو کہ جس کے خرچے جو ہے اسی آمدن سے چلتے ہوں اور کہیں سے نہیں، اس سے پوچھو وہ کتنا باری گزرتا ہے اس پہ۔ اور جیسے کہ آدمی کو سرداری ملی ہوئی ہے، ان کی سرداری ختم ہوتی ہے تو اس سے پوچھو کہ اس میں کتنا باری گزرتا ہے۔ تو
تو اللہ اس شفیق ذات نے، اس رحیم ذات نے، کریم ذات نے اس کو پتہ تھا کہ ان کو اس طرف آنا مشکل ہے اور اس طرف آنا ضروری ہے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے. جہاں پہلے اللہ نے نسخہ دیا تھا نماز کا اور زکوٰۃ کا، یا اللہ نے نسخہ دیا صبر کا اور نماز کا. کس کا؟ اور لیکن قرآن مجید کے الفاظ بڑے عام ہیں، الفاظ بڑے عام ہیں. اگر وہاں ایک خاص ناگوار چیز تھی، خاص ناگوار چیز تھی، وہ کیا؟ کہ اپنا دین چھوڑ کے دین اسلام کی طرف آنا. ٹھیک، لیکن یہاں اللہ نے جو نسخہ دیا یہ ہر ناگوار چیز، ہر ناگوار چیز، ہر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، ناگوار ہو، اس کے لیے نسخہ ہے. ٹھیک، اس کے لیے نسخہ ہے. یا اپنی زندگی میں جو ناگوار باتیں پیش آئیں، ناگوار باتیں خود اسلام پہ ہوتے ہوئے، خود ایمان پہ ہوتے ہوئے، ان ناگوار باتوں کی ناگواری کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ نسخہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھو، بہت ساری دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں دنیا کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں یا نہیں؟ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، کتنی ناگواریاں برداشت کرتے ہو. حالانکہ دنیا کا مفاد عارضی ہے، فانی ہے، تو اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو. تو جو مفاد دائمی ہے، جو مفاد دائمی ہے، اس کے لیے پھر یہ مشقتیں اور یہ ناگواریاں کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اور اگر تمہیں یہ ناگوار گزرے تو پھر کیا کرو؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے جو کیا کرو، اس پہ جو ہے میری مدد حاصل کرو. یہ عزم کر لو، جہاں ہم نے دنیا کے لیے اتنی بڑی مشقتیں اور ناگوار چیزیں برداشت کی، وہاں اللہ کے دین پہ آنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھی ہم یہ ناگواریاں برداشت کریں گے. اور ساتھ نماز پڑھو تاکہ میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو. مجھ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا تو اتنی مشکلات کم پڑیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مشکلات کو آسان بنانے اور ناگواریوں کو آسان بنانے کا کیا ہے؟ نسخہ ہے، نسخہ کیمیاوی. لیکن فرمایا کہ نماز پڑھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا نماز کن لوگوں کو آسان ہو، پڑھنا آسان ہوتا ہے. نماز کون لوگ آسانی سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا نماز وہ لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جن میں عاجزی ہو. جن میں کیا ہو؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. اور پھر ظاہر ہے نماز اگر آدمی دیان کے ساتھ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی ہے. اور پھر نماز کے اندر اس سے اللہ نماز وہ آسان کر دیتا ہے. تو بہرحال براہ راست تو اللہ نے یہود کو دین اسلام کی طرف آنے کا آسان نسخہ دیا، زکوٰۃ نماز کا اور صبر اور نماز کا. لیکن اللہ نے وہ بات اشارتاً ہمیں بھی سمجھائی ہے کہ تم بھی اگر اپنے لیے دین پہ عمل کرنا آسان بنانا چاہتے ہو، ان نسخوں کو اپناؤ، دین پہ عمل آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. لیکن ترجمہ باقی کو صلاح اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جمعہ کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور فراموش کرتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات کی تلاوت کرتے ہو. اور ہمیں کہا جا رہا ہے تم کیا اس وقت جو غیر مسلمان عامل تھے، آج کل کے مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے قرآن کے احکام کا پتہ ہے، اور پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے اور ان کو کہتے ہو. خاص کر علماء کو خطاب ہے، افلا تعقلون. اور ظاہر ہے جن لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے پھر نہیں پڑھتے ان کو خطاب ہے، افلا تعقلون. بس تم سمجھ نہیں رکھتے، بس تم عقل کیوں نہیں رکھتے، بس تم سمجھتے کیوں نہیں. یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
اور اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو، بے صبر و صلاح، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ نماز البتہ بہت بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والے لوگوں کو بھاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔